اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ذوالفقار آفیشیل چینل۔ اس چینل کے ذریعے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک دینی اور دنیاوی زیادہ سے زیادہ علمی اور مسئلے مسائل آپ تک پہنچاتے رہیں تاکہ آپ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں جعفریہ فاؤنڈیشن کے پروگرام میں، اور یہ فاؤنڈیشن عوام کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کرتی ہے، ان کے جنرل سیکریٹری، نیشنل جنرل سیکریٹری پریزیڈنٹ سید نجم الحسن صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ فاؤنڈیشن کیوں بنائی گئی، اس کا کیا مقصد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سوال کیا ہے جعفریہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ جعفریہ فاؤنڈیشن یہ سماج سیوا پارٹی ہے، راشٹری سماج سیوا پارٹی ہے، اور میں نے اس پارٹی کے حوالے سے الحمدللہ ممبئی کی سرزمین پر دو بہت عظیم الشان پروگرام کیے ہیں۔ یہ ہماری پارٹی، کہنے کو ہماری پارٹی ہے لیکن یہ سب کی پارٹی ہے۔ سماج سیوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس پارٹی کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو نادار ہیں، مفلس ہیں، ان کو اوپر لانا ہے۔ دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہر پارٹیاں کرتی ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دعوے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ارادہ کیا ہے، اپنے پارٹی کے بجٹ کے حساب سے قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔ جناب، یہ فاؤنڈیشن کا جو نام ہے یہ جعفریہ فاؤنڈیشن ہے، تو ہمارے ناظرین کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ یہ صرف مسلم کے لیے کام کرے گی یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی لوگ رہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیکھیے، نام تو ہمارا بہرحال آپ کو ظاہراً مسلم لگ رہا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو پوری دنیا جانتی ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان میں ہر رہنے والا، ہندوستان کی سرزمین پہ ہر بسنے والا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھ رہا ہے۔ ہمارا مقصد، اس پارٹی کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ وہ کسی بھی دھرم سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انسانیت کی مدد کر سکیں، وہ کوئی بھی ہو۔ جی جناب، اس فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ نے جو بتایا وہ ہمارے ناظرین تک بہتر میسج گیا ہے، اور اس کے اوپر جعفریہ فاؤنڈیشن کام بھی کر رہی ہے۔ جناب، یہ جو ابھی موجودہ حالات جو چل رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے، فلسطین کے مظلوموں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کچھ روشنی اگر ڈالتے تو بہتر ہے۔ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، یقیناً ایک سوال اچھا ہی نہیں ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور نہ کہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو بولنا چاہیے، جن کے دلوں میں، دماغ میں انسانیت کا درد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں اس فلسطین کے میٹر پہ ساری انسانیت بول رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ فلسطین کے حق میں ہے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین، فلسطین کی زمین، فلسطین کو واپس کرنی چاہیے۔ اور یہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے کہ جو 1947 میں اس نے قبضہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے محبت کی، انسانیت کا درس دیا،
اور ہٹلر نے ان کو مار کے بھگایا تو مسلمانوں نے لحاظ انسانیت ان کو وہاں کہ بھائی آپ پیر رکھ لیجئے، تو انہوں نے کیا کیا، پیر رکھا، پھر آہستہ آہستہ بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، پھر گھر بنانے لگے، اور اس طرح اپنے ظلم و بربریت کو یہاں تک لے کے آئے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ننھے ننھے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے کس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے اور انسانیت کا خون بہہ رہا ہے۔ جناب اس چینل کے ذریعے یہ جو وہاں کے مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے تو عوام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں جو کہنا چاہوں گا اور میں کہتا بھی ہوں، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، اور یہ قول جو ہے رہبر انقلاب اسلامی، رہبر معظم امام خامنائی کا، کہ انہوں نے بہت پہلے اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ بندوں کی نہ طاقت سے ڈرتا ہے، نہ لشکر سے ڈرتا ہے، نہ حکومت سے ڈرتا ہے۔ ڈر ہو تو خدا کا ہو، جو خدا سے ڈرے گا وہ بندوں سے نہیں ڈرے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور سماج کے لیے جو آپ لوگوں کا کاریہ ہے، کام ہے، وہ بہت بہتر ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا رہے اور عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے۔ آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جی، آپ کے چینل کے حوالے سے، اور سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے مذہبی چینل ہیں، یقیناً آج ہمارا فرض بنتا ہے، پوری انسانیت کا فرض بنتا ہے، آج جتنے بھی جھوٹے چینل ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جتنے بھی جھوٹے چینل ہیں ان کو بہت سپورٹ ملتا ہے، اور جو حقیقت نہیں ہوتی ہے اس کو وہ دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں، چونکہ ان کو پیسے آتے ہیں۔ ہم پوری انسانیت سے اور تمام لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ جتنے بھی اپنے چینل ہیں، مسلم چینل ہیں، یا جتنے بھی حق دکھاتے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ چینل والے بیچارے، ان کی ضرورت پوری ہوگی تو حق کو بالکل برسر پیکار لائیں گے، اور ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے کہ اگر ظالموں کے پاس چینل ہے تو ہم مسلمانوں کے پاس بھی چینل ہے، اور ہم بھی اگر تم جھوٹ پھیلا سکتے ہو تو ہم بھی چینل کے ذریعے سے حق کا پرچار کر سکتے ہیں۔ جی جناب، بہت اچھی بات آپ نے کہا، اور عوام کو چاہیے کہ ہر طریقے سے فی الحال سپورٹ کرتی رہے، اور کرتی بھی ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ جعفریہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ جو لکھنؤ سے ہیں، ہم ان سے وہ آ نہیں سکے، اس کی وجہ سے ویڈیو کالنگ سے آپ تک جو ان کا میسیج ہے میں پہنچانا چاہوں گا، جناب سید مدثر رضوی صاحب کا۔ جناب یہ جعفریہ فاؤنڈیشن جو ہے آپ کی جو کام کر رہی ہے، تو عوام کے لیے کیا کام کر رہی ہے اور یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جی، میں مومنین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے بہت بار سنا بھی ہے، بہت بار پڑھا بھی ہے، اور دیگر چینلز پر بھی آتا ہوگا، آپ سنتے ہوں گے کہ 3 چیزیں اگر مفت ہو جائیں یا 3 چیزیں اگر آسان ہو جائیں تو انسانی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ پہلی چیز ہوتی ہے ان میں سے شکشا، دوسری چیز ہے نیائے، اور تیسری چیز ہے چکتسا، یعنی کہ علاج، پڑھائی لکھائی اور ساتھ ساتھ اگر یہ 3 چیزیں مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو، ہندو کو، ان شارٹ انسان کو اگر مل جائیں تو وہ انسان ترقی کرتا ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ مسلمان کے سب سے زیادہ جو پچھڑا ہونے کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس انصاف کی بھی کمی ہے، وہ عزت بھی نہیں ہے، اس کے پاس اچھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس علاج بھی اچھا مہیا نہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ تینوں چیزیں مہیا کرائیں۔ ہم اچھی ایجوکیشن بھی مہیا کرانا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ لکھنؤ میں ہم پہلے ہی آج میں ایک یونیورسٹی، ایک اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاں دلت بچے، جہاں مسلمان بچے، جہاں پچھڑے بچے، جہاں انسان کے بچے جنہیں اچھی پڑھائی کا موقع مل سکتا ہے لیکن نہیں مل پاتا ہے، جو مجبوراً کرائے کے ہوٹلوں میں آپ کو دکھتے ہیں کام کرتے ہوئے، جو مجبوراً آپ کو دکھتے ہیں پڑھائی لکھائی چھوڑ کر بستہ لپیٹ کر اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہوئے، آپ اس کے نمبر کبھی پوچھ کر دیکھیے، آپ پوچھ کر دیکھیے بیٹا ہائی اسکول میں کتنے
آئے تھے, بیٹا 7ویں کلاس میں کتنے آئے تھے. یہ ٹاپر بچے ہیں سرکار. ان کی پڑھائی لکھائی, ان کا دماغ, ان کے بولنے کا انداز آپ کو حیران کر دے گا. آپ کو لگے گا یہ بچے انگلیوں کے اوپر حساب کرتے رہتے ہیں پورا دن. اگر یہی حساب یہ میتھمیٹکس میں کریں تو اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. لیکن ان کے چہرے کے دھبوں کے پیچھے ان کی معصومیت بھی دب جاتی ہے. میری آواز تو صاف آ رہی ہے نا؟ جی صاف آ رہی ہے. ان کے چہرے کی معصومیت جو ہے وہ دب جاتی ہے, ان کا ٹیلنٹ مر جاتا ہے. یہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں ہی اپنی زندگی بتاتے ہیں, اور یہی کرتے کرتے خود کب جوان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا. تو یہ ملک کے لیے کیا کر پائیں گے, یہ عوام کے لیے کیا کر پائیں گے, آس پاس کے لوگوں کے لیے کیا کر پائیں گے. بالکل میں ایک شیعہ مسلمان کمیونٹی سے آتا ہوں, اور ہمارے مولا نے فرمایا ہے, امام حسین, مولا علی, چہارہ معصومین, یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد نے فرمایا ہے کہ علم مومن کی پوشیدہ جاگیر ہے, جہاں پائے اسے حاصل کرے. لیکن یہ جاگیر ہمیں مل نہیں پاتی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس ایک صاف اس چیز کو کنڈیم کرنے کی کہ نہیں ہم پڑھائی لکھائی پر بھی دھیان دیں. مرحوم جعفر صادق علیہ السلام, مرحوم قلب صادق علیہ السلام, معافی چاہوں گا, ان کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا. مرحوم قلب صادق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ علم دین صرف قرآن ہے. ہر وہ چیز دین کا حصہ ہے جس سے انسان کی بھلائی ہوتی. اگر آپ کسی بچے کو پڑھانے کے لیے اللہ کے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی علم دین ہے, اور اگر آپ قرآن کے ذریعے سے دکانداری چلا رہے ہیں تو وہ علم دنیا بن جاتا ہے, اس کا کوئی لینا دینا اللہ سے نہیں رہتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں. مسلمان ہو, انسان ہو, یا کوئی بھی ایسی شخصیت اللہ نے پیدا کی ہو, وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آئی. تو ہمارا جعفریہ فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر بنائیں. ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پچھڑے ورگ کے بچے, دلت بچے, بےروزگار ماں باپ کے جو بچے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں پاتے لیکن دماغ اچھا ہے, ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کریں. پہلے گول میں ہم اسکول کھولنے پر دھیان دینا چاہتے ہیں. جو بچے بھوکے ہیں ان کے پیٹ میں روٹی ہو تاکہ ان کی روٹی کی فکر ہٹے, علاج ہو تاکہ ان کی دوا دارو کی فکر ہٹے, اور پڑھائی ہو کہ کندھوں پر کوڑا ہونے کے بستے نہ ہو بلکہ پڑھائی لکھائی کرنے کا سامان ہو. اسکول کالج کے پینسل باکس, پینسل ہو, ربر, یہ چیزیں ان کے پاس ہو تاکہ وہ پڑھائی لکھائی کا کام کر سکیں. یہ ہمارا مقصد ہوگا اس فاؤنڈیشن کو بنانے کے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کے فاؤنڈیشن کی جو کام ہے, امید ہے اس کے حساب سے بہت بہتر ہے, اور خدا سے دعا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن دن دھونی رات چوگنی بلندی چھوئے. ناظرین, اس فاؤنڈیشن کی جد و جہد جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جڑیں اور اس فاؤنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں. اس میں نہ کوئی مذہب و ملت کی قید ہے, انسانیت کے ہت میں یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. ناظرین, میں ذوالفقار سید, آپ دیکھ رہے ہیں دا ذوالفقار آفیشیل چینل. السلام علیکم, خدا حافظ.